کہ تمہاری موت حالت اسلام پر ہی آنا چاہیے، تم نہ مرو مگر یہ کہ حالت اسلام پر، یعنی تمہاری موت اسلام پر ہی آنی چاہیے۔ میں نے قرآن کریم کی سورہ رحمان کی ایک آیت پڑھی، خلق الانسان وعلمہ البیان، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھایا۔ یہ آیت آپ کو اس طرف دعوت دیتی ہے کہ پیدائش کے بعد اگر کسی چیز کی طرف آپ کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے تو وہ آپ کے لیے علم حاصل کرنا ہے، وہ آپ کو تعلیم کی طرف دھیان دینا ہے، ایجوکیشن کی طرف دھیان دینا ہے۔ میں نے ایک عربی شاعر کا ایک شعر آپ کے سامنے پڑھا کہ لیس الجمال باسواب تزیننا، خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آپ بہترین لباس پہنیں، لیس الجمال باسواب تزیننا، خوبصورتی ان لباسوں میں نہیں ہے جو ہم مزین کرتے ہیں، جو ہم پہنتے ہیں، ان الجمال جمال العلم والادب، خوبصورتی جو ہے وہ علم کی ہے، وہ ادب کی ہے، وہ اخلاق کی ہے، وہ کیریکٹر کی ہے، وہ کردار کی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تعلیم کیوں ضروری ہے؟ تعلیم کیوں ضروری ہے؟ ایک تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ خود رب آپ کا یہ کہتا ہے کہ خلق الانسان وعلمہ البیان، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھایا، آپ کو تعلیم کی طرف جانا ہے۔ دوسری چیز میں نے اسی ایک اور آیت تلاوت کی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اسی آیت سے آگے ایک آیت ہے وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ طاقت حاصل کرو، طاقت حاصل کرو۔ کیوں کہا گیا کہ طاقت حاصل کرو؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے طاقت کو کسی بھی خاص زمانے کے کسی بھی خاص طاقت کے ساتھ، کسی بھی خاص طاقت کے ساتھ اس کو خاص نہیں کیا ہے، بلکہ عام رکھا ہے، چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر 10-20 سال کے بعد طاقت کی شکل بدلتی ہے، طاقت کی شکل بدلتی ہے۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو طاقت کی نوعیت تھی وہ کچھ اور تھی، آج کے زمانے کی جو طاقت ہے وہ کچھ اور ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، قرآن یہ کہتا ہے کہ طاقت حاصل کرو، قرآن کیوں کہتا ہے کہ طاقت حاصل کرو؟ قرآن اس لیے کہتا ہے کہ طاقت حاصل کرو، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کیونکہ ان طاقتوں کے ذریعے جو آپ کے دشمن ہیں ان کے دلوں میں آپ کا رعب ہوگا، آپ کا خوف ہوگا۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، گویا قرآن طاقت حاصل کرنے کے لیے اس لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کسی پر ظلم کریں، بلکہ ڈیٹرنس کے لیے، ڈیفنس کے لیے۔ طاقت اگر آپ کے پاس ہوگی تو دشمن آپ سے مقابلہ نہیں کرے گا، یا اگر وہ آپ کو زیر کرنے کی بھی کوشش کرے گا، پریشان کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ طاقتور ہے تو وہ رک جائے گا۔ تو قرآن نے کہا طاقت حاصل کرو، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم۔ قرآن نے آگے فرمایا وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور تمہارے لیے ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی، کیونکہ طاقت حاصل کرنے کے لیے ذرائع کی ضرورت پڑتی ہے، طاقت حاصل کرنے کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے، اس پہ انویسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور آج کے زمانے کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ علمی میدان میں آگے آئیں، آپ علمی میدان میں آگے آئیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی وہ آپ کے اناؤنسر یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان تعلیم میں بہت پیچھے ہیں، واقعی تعلیم میں پیچھے ہیں۔ ابھی ایک جو ڈیٹا آیا تھا 2024 اور 25 کا، جو اسکولوں کا ڈیٹا آیا تھا، اس میں یہ کہا گیا کہ 24-25 کی جو رپورٹ آئی تھی یوڈائس پلس کی، اس نے یہ کہا کہ پرائمری کلاس سے لے کر اپر پرائمری سے لے کر جو 12 تک بچے جاتے ہیں وہ 17.7 سے گھٹتے ہوئے 12% پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ 2024 اور 25 کی رپورٹ آئی ہے۔ آئیشی کی ایک رپورٹ آئی تھی ہائر ایجوکیشن کے سلسلے میں، اس نے اس رپورٹ میں یہ کہا کہ 2019 اور 20 میں جو ہائر ایجوکیشن میں جو مسلمانوں کا انرولمنٹ تھا وہ 21 لاکھ تھا۔ کتنا تھا؟ 21 لاکھ۔ لیکن 20-21 کے اندر وہ 21 لاکھ سے گھٹ کر 19,81,000 پر آ گیا، 19,21,000 پہ آ گیا، اور ڈائریکٹ 1,79,000 کا ڈراپ آؤٹ ہوا ہے۔ یہ ہائر ایجوکیشن میں مسلمانوں کا انرولمنٹ ہے۔ اچھا، ایک جی آر بھی نکالا گیا تھا 2021 اور 22 کی،
اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جو 18 سال سے 23 سال کے جو مسلمان نوجوان ہیں اس کی تعداد ہندوستان کے اندر 2 کروڑ 15 لاکھ ہے۔ 2 کروڑ 15 لاکھ مسلمان 18 سال سے لے کر 23 سال کے ہیں، اور دوسرے لوگ ہیں وہ ہائر ایجوکیشن میں 27% ہیں، اور آپ کے جو مسلمان ہیں وہ ہائر ایجوکیشن میں صرف 8%۔ تو آپ کو بظاہر لگتا ہوگا کہ شاید آپ کے بچے پڑھ رہے ہوں گے، لیکن جب ڈیٹا سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کی جو تعلیمی شرح ہے وہ کافی پیچھے ہے۔ خرچ کرو گے اللہ اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دے گا، اور تمہارے لیے اس میں ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ کئی ساری رپورٹیں ایسی آئیں کہ جو آپ کے بچے 10th میں جاتے ہیں یا 10th سے پہلے ان کا ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے، بہت سارے بچے جن کو کراس لگتا ہے وہ آگے نہیں جاتے ہیں، ان کے پیرنٹس کہیں اور بھیج دیتے ہیں۔ بہت سارے غریب بچے آپ کے ہیں، وہ بچے آپ کے بچے صرف وہ نہیں ہیں جو بائیولوجیکلی اور جو آپ کے بچے ہیں، سارے مسلمان آپ کے بچے ہیں۔ اور اگر کوئی غریب مسلمان فائنینشیلی کمزوری کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتا ہے تو آپ سے سوال پوچھا جائے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس کو آپ خرچ کرو، اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ تعلیمی میدان میں انویسٹ کریں، آپ تعلیمی میدان میں انویسٹ کریں، اور زیادہ۔ دوسری چیز میں نے آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ آج کل ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، اس سے کسی کو کوئی کنارہ نہیں ہے، تعلیم حاصل کرنا چاہیے، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ تعلیم کس فکر کے ساتھ حاصل کرنی چاہیے۔ آج پوری دنیا کے اندر زیادہ تر جو اکیڈمک بکس تیار کی جاتی ہے نا، اکیڈمک بکس، وہ سیکولر لینس کے تحت تیار کی جاتی ہے، وہ سیکولر پیراڈائم کے تحت تیار کی جاتی ہیں۔ اور جب آپ کے بچے سیکولر لینس سے تیار کیے ہوئے بکس پڑھتے ہیں، سیکولر پیراڈائم کے اندر جا کر بکس پڑھتے ہیں، تو معاف کیجئے گا وہ علمی میدان میں آگے تو بڑھ سکتے ہیں، لیکن اسلامی فکر کے اعتبار سے وہ کمزور ہوتے ہیں، اسلامی فکر کے اعتبار سے وہ کمزور ہو جائے۔ اس لیے آج ہماری ضرورت یہ نہیں ہے کہ ہم علم حاصل کریں، ضرورت یہ ہے، اس لیے ایک بات کہی جاتی ہے کہ the question is not whether you should get educated, the real question is under which paradigm you are getting educated۔ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ علم حاصل کریں یا نہ کریں، سوال یہ ہے کہ آپ کس فکر کے تحت علم لے رہے ہیں، کس فکر کے تحت علم حاصل کر رہے ہیں۔ اور آج سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آپ تعلیم کو اسلامک پیراڈائم کے اندر حاصل کریں، آپ تعلیم کو اسلامی فکر کے ساتھ حاصل کریں، آپ تعلیم کو اس فکر کے ساتھ حاصل کریں جو فکر آپ کو آپ کے اسلام سے بھی جوڑتی ہے، جو فکر آپ کو آپ کے رب کے ساتھ بھی جوڑتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ماڈرن کمپیٹنسیز، وہ ساری اسکلز جس کی ہمیں ضرورت ہے، ہم وہ ساری چیز حاصل کریں۔ اس لیے ہم نے ایک نظام بھی شروع کیا ہے، چونکہ میری تعلیمی میدان کے سلسلے، تعلیمی میدان میں، اور یہ جو کیریکولم ہے اس کے بنانے میں، کیریکولم کے جو ڈیزائنرز ہوتے ہیں، میری کئی مہینے ان لوگوں کے سے ملاقاتیں ہوئیں، میٹنگیں ہوئیں، میں نے ہندوستان کے کئی اسٹیٹس کا میں نے سفر کیا، کیرلا، حیدرآباد، بنگلورو، ساؤتھ ایسٹ کو میں نے پورا یہ کیا، ان کے اسلامک بورڈ آف ایجوکیشن سے میری ملاقات ہوئی، ان کے ایم ڈیز سے میں نے ملا، اور ہم نے ایک طریقہ یہ بنایا کہ اکیڈمکس کو اسلامک پیراڈائم کے اندر لایا جائے، اکیڈمک کو اسلامک پیراڈائم کے اندر لایا جائے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے ایک پہل آپ کے قریب جامعہ اسلامیہ قاسمیہ بالاسات کے اندر ہم نے ایک نظام شروع کیا ہے، اسی ایگزسٹنگ کیمپس کے اندر، جامعہ اوربک اکیڈمی کے نام سے، اور ہم نے اس کو 3 فیزوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ہمارا جو پہلا فیز ہے وہ 4 سال کا ہے، اور ہم نے ایک ایج رکھا وہاں پہ 7 سے 10 سال، اور ہم نے وہ اس لیے رکھا کہ چونکہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی جو 2020 ہے اس کے حساب سے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے بچے جب 17 کو پہنچے تو وہ ایٹ لیسٹ 12 کر لیں۔ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے بچے ایک ساتھ اسلامی فکر بھی لیں اور ایک ساتھ یہ اکیڈمکس کے لیے بھی جائیں، تو ہم نے فرسٹ فیز کے اندر 4 سال رکھا، اور 4 سال کے پیچھے بھی جو ہماری اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ ہم 7 سے بچوں کو لیتے ہیں، اس میں ناظرہ بھی کراتے ہیں، حفظ بھی کراتے ہیں، ان کو لینگویج بھی دیتے ہیں، اور پلس پری پرائمری سے ان کو 4th گریڈ ہم اکیڈمکس بھی دیتے ہیں۔ ہمارا جو سیکنڈ فیز ہے وہ 5th to 10th ہے، اور ہمارا تھرڈ فیز ہے 11 12 پلس نیٹ اور جے ای وغیرہ کی بھی ہم نے یہ کیا۔ لیکن ابھی ہم نے چونکہ فیز 1 شروع کیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سے ہم نیٹ کی طرف بھی جائیں گے، چونکہ ہمارا اصل میں ذہن میں یہ ہے
کہ اسلامی فکر کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو دنیا کے ان سارے عہدوں پر لے جائے جہاں پر پہنچنا ان کے لیے ضروری ہے اور یہ وقت کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں مختصراً ایک بات اخیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور علم کس پیراڈائم میں آپ حاصل کر رہے ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے، اور آخری چیز یہ ہے کہ جو آپ کے پاس پیسے، آپ کا جو آؤٹ کم فیوچر میں نکلے وہ بہتر ہو۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ آگے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ آپ کی ترجمانی کریں گی، لہٰذا یہ جو نسلیں تیار ہو رہی ہیں، یہ جو بچے 7 سال 8 سال اور 12-13 سال والے جو بچے ہیں، یہ کل آپ کی ترجمانی کریں گے، لہٰذا اس کو اسلامی فکر کے ساتھ ماڈرن کمپیٹنسیز دیجئے، ماڈرن اسکلز دیجئے، وہ ساری چیز دیجئے جس سے وہ بچے فیوچر کے اندر، مستقبل کے اندر آپ کی بہترین ترجمانی کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہادت کا بہانا چاہتا ہوں، نبی پر جان لٹانا